پاکستان کے اندر صوبائی ڈرگ اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈرگس کے حوالے سے تو آپ کی ایک قیمتوں کی کنٹرول کر رہے ہیں، لیکن ڈریپ جس کا کام میڈیکل اکوپمنٹ کی جو ہے کنٹرول پرائز اور رجسٹریشن بھی رجسٹریشن بھی اور پرائز کنٹرول بھی کرنا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں بہت فرق آتا ہے اس میں نا، کہ مثلا آپ کوئی پارٹی کسی کی اپنی قیمت انہوں نے خود ہی متعین کی ہوئی ہے، اور پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں اگر کوئی بھی دوا، کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی میڈیکل سے متعلق کوئی بھی ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے تو اس کی رجسٹریشن، اس کی مینٹین کرنا کہ یہ صحیح دوا ہے، یہ صحیح انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے، اس کا کام ہے. تو یہ ہمیشہ سے ایک کنٹروورشل ادارہ رہا ہے، اس پہ ہمیشہ سے کرپشن کے بہت زیادہ الزامات آتے رہے ہیں. 31 دسمبر 2023 تک ڈریپ کے ریکارڈ کے مطابق 3,336 ایسے آئٹمز ہیں جو ابھی تک ڈریپ کے ریکارڈ میں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں، لیکن ہزاروں ڈیوائسز ایسی ہیں جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی. اور ایون جو 131 آئٹم جو آپ خود رپورٹ جمع کراتی ہیں سپریم کورٹ میں، وہ بھی آج تک جمع نہیں، مثلا رجسٹرڈ نہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز کے جانے کی ایک بنیادی وجہ بھی پاکستان سے یہ ہے کہ ان کے جو لاز ہیں اور جو ریگولیشنز ہیں اس کے تحت وہ انڈر ہینڈ ڈیلنگز یا اپنی ادویات کو یا اپنی مصنوعات کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے وہ ڈریپ کو اس طریقے سے انڈر ہینڈ ڈیلنگ نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے سالہ سال تک ان کی ادویات موجود رہتی ہے وہاں پہ، وہ رجسٹریشن کا پروسیس پورا نہیں ہوتا اور وہ ڈریپ ان کو اپروو نہیں کرتی. اب ڈریپ نے جو میڈیکل ڈرگس اور میڈیکل اکوپمنٹ کو تو رجسٹرڈ کیا نہیں، اب انہوں نے دو چیزیں اپنے سر اور بھی لینی ہے. السلام علیکم ناظرین، عادل جواد ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی نادر خان. آج ہم آپ کو پاکستان کے ایک بہت ہی اہم ادارے کے بارے میں کچھ معلومات دیں گے، اور یہ معلومات کیوں دیں گے اس کے بارے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. لیکن یہ ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، ڈریپ جسے عام فہم میں کہا جاتا ہے، اس کو شارٹ فارم میں ڈریپ کہا جاتا ہے. اور یہ وہ ادارہ ہے جو کہ پاکستان میں بننے والی، پاکستان میں باہر سے امپورٹ کی جانے والی کسی بھی قسم کی میڈیسنز، ادویات، اکوپمنٹ اور میڈیکل سے ریلیٹڈ ہاسپٹلز میں استعمال ہونے والے تمام اکوپمنٹ، ان کے اوزار، ایون کے میڈیسنز اور کسی بھی قسم کی ادویات کو نہ صرف رجسٹرڈ کرتا ہے، بلکہ یہی وہ ادارہ ہے جو ذمہ دار ہے کہ ملک میں کسی بھی قسم کی غیر معیاری، ان رجسٹرڈ یا کوئی ایسی ادویات یا فیک ادویات یعنی جعلی ادویات ملک میں نہ فروخت کیے جا سکیں، نہ ان کا استعمال کیا جا سکے. لیکن ہم اس ادارے کی جانب کیوں آئے؟ ہمیں حال ہی میں FIA نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ مل کے ایک ریڈ کیا، جس کے اندر انہوں نے امریکہ سے درآمد کی جانے والی انیستھیزیا یعنی جو کہ بے ہوشی کی دوا ہے، اس کی ایک بڑی کوانٹٹی کا پتہ لگا جو کہ ان رجسٹرڈ تھی FIA کے اور ڈریپ کے مطابق. اور وہ انہوں نے بایو ٹیک کمپنی کے دفتر میں، کراچی ڈیفنس میں واقع دفتر میں چھاپا مارا اور وہاں سے وہ بڑی تعداد میں درآمد کی، اور اس کے ساتھ کچھ اور ڈیوائسز بھی درآمد کی جو کہ میڈیکل میں استعمال ہوتی ہیں. پہلے ہم اس کیس کی تفصیلات جانتے ہیں اور اس کے بعد ہم ڈریپ کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس کیس کی کیا تفصیلات ہیں ناظر صاحب؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. FIA کارپوریٹ کرائم سرکل نے یہ کارروائی کی ہے، اور انہیں کی انفارمیشن تھی، جس کے ساتھ ان کے بعد انہوں نے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کی ٹیم کو جو کراچی میں متعین ہے ان کو اپنے ساتھ لیا. اور بایو ٹیک کا جو مین آفس ہے وہ شارع فیصل پر ٹائرس آرکیڈ ہے، ٹائر سینٹر ہے، اس میں ہے. اور اس پر وہاں سے ان کو ایک لنک ملا کہ جو خالد لطیف صاحب ہیں جو بایو ٹیک کے مالک ہیں، ان کا بنگلہ ہے خیابان اتحاد میں، اور وہ کینیڈین نیشنل، وہ کینیڈین کی فیملی پوری کینیڈین ہے. اور اتفاق سے اس وقت جس وقت یہ کارروائی کی گئی تو اس وقت بھی پوری فیملی سمیت کینیڈا میں کچھ اس واقعے سے 15 دن پہلے جا چکے تھے. تو لیکن ان کے جو بنگلہ ہے، مثلا اوپر بنگلہ ہے اور نیچے اس کا جو تہہ خانہ بنا ہوا ہے، اس میں جو ہے یہ سیوفلورین اور آئسوفلورین یہ دو انیستھیزیا ڈرگز ہیں جو کہ اس کے علاوہ متعدد اور بھی ڈیوائسز وغیرہ جو تھیں جو میڈیکل ڈیوائسز کا کام، کیونکہ ایکچوئل میں کام بایو ٹیک کا جو ہے وہ میڈیکل ڈیوائس امپورٹ کرنے کا ہے پاکستان میں. جس طرح ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ لائسنس بھی ہے ڈریپ کا، اور ڈرگ لائسنس ان کا جو صوبائی ڈرگ سے جو جاری ہوتا ہے وہ بھی لائسنس موجود ہے. لیکن بہرحال جو دو میڈیسن انہوں جو اینستھیزیا میں استعمال کی جا رہی ہیں وہ دونوں ان رجسٹرڈ ہے.
اب اسی بنیاد پر ایف آئی اے نے کارروائی کی اور وہ مال ضبط کیا. اب اس میں جو ہے کیونکہ اب پیش رفت ہو رہی ہے مقدمے میں اور ان کا ایک جو مینیجر ہیں ان کو گرفتار کیا ہوا ہے ایف آئی اے نے, لیکن ابھی خالد لطیف صاحب پاکستان واپس نہیں آئے اور ایف آئی اے نے جو ان کا نام بھی ECL میں ڈالا ہوا ہے کہ جب وہ واپس آئیں گے تو ان کو گرفتار کر کے تفتیش کی جائے گی. لیکن اب اس میں معاملہ یہ آ رہا ہے کہ وہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے اوپر کوشچن ہیں, اور ڈریپ جو ایف آئی اے نے جو اپنا مقدمہ کیا ہے اس میں انہوں نے ڈریپ کے ساتھ ساتھ الشفا ٹرسٹ اسلام آباد کے ہاسپٹل ہے, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہے, اور PKLI آپ نے ایک نام سنا ہوگا کہ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی جو ہے, تو اس پر بھی کیونکہ اب معاملہ یہ ہے کہ انرجسٹرڈ میڈیسنز ہیں, لوکل مارکیٹ میں فروخت نہیں ہو سکتی ہیں, تو یہ جو بڑے اسپتال ہیں یہ اپنے یوز کے لیے جو ICU وغیرہ میں استعمال کرنے کے لیے تو یہ اتھارٹیز دیتے ہیں مختلف جو بھی امپورٹرز ہیں, جو بھی وینڈرز ہیں ان کو اتھارٹی دیتے ہیں کہ تاکہ وہ امپورٹ کر سکے. لیکن اس معاملے میں یہ ہوا کہ راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کے نے اجازت تو دی ان کو, لیکن وہاں پر ایک فارماسسٹ ہیں ڈاکٹر ماریا جو گریڈ 17 میں ہیں, انہوں نے اس پر کوشچن کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کیونکہ ایک انرجسٹرڈ میڈیسن ہے اور آپ کیسے کرتے, اور کیونکہ یہ ہوتا ہی ہے کہ ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے کہ وہ اسپتالوں کے نام پر تو امپورٹر منگاتے ہیں لیکن وہ لوکل مارکیٹ میں فروخت کر دیتے ہیں, اور ایف آئی اے نے بھی یہ الزام لگایا ہے کہ لوکل مارکیٹ میں یہ فروخت ہو رہی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دو طریقے سے, ایک تو یہ لوکل مارکیٹ میں انسانی جانوں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, اور دوسرا مسئلہ یہ کہ ٹیکس اس میں جو ہے وہ ہو رہا ہے کیونکہ ایک چوری کیا جا رہے ہیں. آئٹم ہے $1,80,000 اس کی انڈر انوائسنگ اس کو کہہ رہے تھے, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ $1,80,000 اگر آپ ایک آئٹم کے اوپر ہے اور آپ اس کو $12,000 شو کر رہے ہیں تو ایک تو گیپ یہ ہے, اس کے اوپر آپ 17% جو بھی آپ چارجز وغیرہ لگتے ہیں تو اس میں کمی بیشی کر دیتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہوا ہے کہ آپ نے انڈر انوائسی کی, غیر رجسٹرڈ دوائیں سرکاری اسپتال اور پرائیویٹ بڑے اسپتالوں کے نام پہ منگوائی, اور لوکل. آپ ڈریپ کے حوالے سے تھوڑا سا یہ بتائیں نا کہ ڈریپ ایک بہت ہی کنٹروورشل ادارہ رہا ہے. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان یعنی فیڈرل ایک ادارہ ہے جو کہ پورے پاکستان میں تمام صوبوں میں اگر کوئی بھی دوا, کوئی بھی میڈیسن, کوئی بھی میڈیکل سے متعلق کوئی بھی ڈیوائس استعمال کی جاتی ہے تو اس کی رجسٹریشن, اس کی مینٹین کرنا کہ یہ صحیح دوا ہے, یہ صحیح انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق ہے, اس کا کام ہے. تو یہ ہمیشہ سے ایک کنٹروورشل ادارہ رہا ہے, اس پہ ہمیشہ سے کرپشن کے بہت زیادہ الزامات آتے رہے ہیں. ماضی میں بھی مختلف اس کے سربراہان کو سامنا کرنا پڑا ہے. مجھے یاد ہے کہ PTI کے دور حکومت میں اس کے ایک سربراہ ہوتے تھے ڈاکٹر مرزا جی, ان کے خلاف بھی یہ بات ہے. اس کے بعد انہوں نے ریزائن کیا. اس کے بعد ڈاکٹر فیصل سلطان کو اس کا جو کہ شوکت خانم ہاسپٹل کے جو سربراہ ہیں ان کو PTI گورنمنٹ نے لگایا. تو یہ ڈریپ جو ادارہ ہے یہ اس کی کیا اس کے حوالے سے ہمیشہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کو بھی شکایات رہتی ہیں. جی, آپ اگر اس FIA کارپوریٹ کرائم سرکل کو کیس کو سمجھنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے ڈریپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اب ڈریپ جو ہے اس کا تقریباً 12 سال پہلے اس کا قیام عمل میں لایا گیا, اور اس کی وجوہات بھی یہی تھی کہ ایک جو میڈیکل جو فارماسیوٹیکلس جو کمپنی ہے ان کی ایسوسیشن کے کچھ لوگوں کی آپس میں گٹھ جوڑ کی وجہ سے فریٹرنیٹی جو بالکل, تو ان کی وجہ سے جو ہے وہ ڈریپ کو انہوں نے دیا تشکیل. اور ڈریپ میں جو ہے وہ ایکچوئل میں کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ ڈرگ اور جتنے بھی میڈیکل ایکوپمنٹ جتنے بھی آپ منگواتے ہیں, بات ہے کیونکہ پاکستان تو بناتا نہیں ہے, زیادہ تر تو امپورٹ کی جاتے ہیں یہاں پر, تو اس پر یہ کام کرنا چاہیے تھا. ان کی رجسٹریشن کا عمل, پھر اس کی ایک پرائز کنٹرول. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ڈرگ کے حوالے سے دیکھیں تو جتنے پاکستان کے اندر صوبائی ڈرگ اتھارٹیز جو ہیں وہ ڈرگس کے حوالے سے تو آپ کی ایک قیمتوں کی کنٹرول کر رہے ہیں, لیکن ڈریپ جس کا کام میڈیکل ایکوپمنٹ کی جو ہے کنٹرول پرائز اور رجسٹریشن بھی اور پرائز کنٹرول بھی کرنا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں بہت فرق آتا ہے اس میں نا, کہ مثلا آپ کوئی پارٹی کسی کی اپنی قیمت انہوں نے خود ہی متعین کی ہوئی ہے, اور اس پہ اب یہ تو بہرحال ایک الگ ڈسکشن ہے. اب اگر ڈریپ کی وجوہات اگر ہم دیکھیں ڈریپ کا کام, اب ڈریپ نے جو میڈیکل ڈرگس اور میڈیکل ایکوپمنٹ کو تو رجسٹرڈ کیا نہیں, اب انہوں نے دو چیزیں اپنے سر اور بھی لینی ہے. تو یہ نیوٹریشن کے جو دودھ وغیرہ آپ ہی کرتے ہیں اور جو ہومیوپیتھک کی جو آئٹم منگائے جاتے ہیں انہوں نے بھی رجسٹریشن فوڈ سپلیمنٹ, اور یہ ان کا بھی کام اپنے ساتھ نہیں, پہلے 2 کام ہوئے نہیں تو وہ 4 کام اور بھی انہوں نے لے لیے. مثلا ہمیشہ رجسٹریشن کے حوالے سے جو فارماسیوٹیکل کمپنیز کو مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ گزشتہ 15 سے 20 سال میں پاکستان میں بڑی
تعداد میں جو ملٹی نیشنل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں انہوں نے پاکستان سے چلی گئی ہیں، اور اب وہ زیادہ تر پاکستانی مارکیٹ میں اب لوکل فارماسیوٹیکل کمپنیز ہی رہ رہی ہیں. یعنی ایک زمانے میں پاکستان میں 50 سے 60 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہوتی تھیں. اگر آپ اس فارماسیوٹیکل کمیونٹی سے بات کریں تو وہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد اب شاید 10 سے 15 کمپنی ہی پاکستان میں آپریٹ کر رہی ہیں. بالکل یہ تو ہے مسئلہ اب. لیکن جیسے امپورٹرز ہیں اب میڈیکل اکوپمنٹ کی بات اگر ہم کی جائے کہ بھائی اس کی رجسٹریشن کا معاملہ، یہ سب سے بڑا کویسچنیبل مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو آرڈرز ہیں ان کو بھی بالکل مسترد کر دیا. کی تفصیل بتائیں. وہ یہ تھا کہ جب ثاقب نثار صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے تو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک کیس آیا تھا اسٹنٹ کے حوالے سے. آپ کو یاد ہوگا کہ کافی ہاغار مچی کا جو اسٹنٹ وغیرہ جو رادیوگرافی کے دوران بالکل انجیو. تو اس میں کچھ کمپنیز گئی تھیں، کیونکہ سب سے پہلا سوال یہ آیا تھا کہ اسٹنٹ جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ ہے، تو ان رجسٹرڈ جو اسٹنٹ ہے تو اسی کے اوپر کوشچن تھا. تو جب امپورٹرس کو بلوایا گیا تو امپورٹرس نے کہا کہ ہم نے تو اپلیکیشن دی ہوئی رجسٹریشن کے لیے. تو ڈریپ نے ان کو یہ جو اس کے جواب میں یہ کہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ان کی جو انہوں نے رجسٹریشن نہیں کی تھی لیکن وہ ایکسپائر ہو گئی تھی. تو سپریم کورٹ نے خود ہی کوشچن اٹھایا تھا کہ کیا آپ نے امپورٹرس کو وہ نوٹسز کا اجرا کیا. تو انہوں نے مثلا ڈریپ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اس کا کہ بھائی اگر آپ کسی امپورٹر کو یہ معاملہ ہے تو اس کو آپ نوٹس کریں کہ بھائی آپ کی رجسٹریشن وہ ایکسپائر ہو رہی ہے تو آپ اس کو وہ کریں رینیو کریں، لیکن نہیں کیا. تو اس پر ایک آرڈر بھی جاری ہوا تھا 2017 میں کہ جس میں یہ ڈریپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ آپ انتہائی جان بچانے والی جو میڈیکل آلات جو استعمال ہوتے ہیں آپ ان کی ایک لسٹ بنائیں. تو ڈریپ نے ایک لسٹ تیار کی تھی مختلف امپورٹرس کے مشوروں سے. تو 131 آئٹمس تھے، 131 ایسی ڈیوائسز تھیں، 131 آئٹمس ایسے تھے جو کہ انتہائی ضروری ہیں. تو ڈریپ نے خود سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی. صحیح. تو اس 2017 کے بعد 2018 جنوری میں، یعنی 18 جنوری 2018 کو ڈریپ نے میڈیکل ڈیوائس رولز کا اجرا کیا، اور اس رولز کے تحت آپ کو تمام میڈیکل جتنے بھی ایکوپمنٹ تھے ان کو جو ہے آپ نے رجسٹرڈ کرنا تھا. لیکن افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ 31 دسمبر 2023 تک ڈریپ کے ریکارڈ کے مطابق 3336 ایسے آئٹمز ہیں جو ابھی تک ڈریپ کے ریکارڈ میں وہ رجسٹرڈ ہو چکے ہیں. لیکن ہزاروں ڈیوائسز ایسی ہیں جو ابھی تک رجسٹرڈ نہیں ہوئی، اور ایون جو 131 آئٹم جو آپ خود رپورٹ جمع کراتی ہیں سپریم کورٹ میں وہ بھی آج تک جمع نہیں مثلا رجسٹرڈ نہیں کی ہے. اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ جو ضروری اور غیر ضروری ایک آئٹمس کی انہوں نے خود ہی ترتیب بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ جو لوکل کوالٹی کے جو میڈیکل اکوپمنٹ ہوتے ہیں اس میں کیونکہ شرح رشوت جو ہے وہ بہت بڑی ہے. اس میں میری اس فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مختلف جو ملٹی نیشنل کے ساتھ وابستہ رہے اور بڑے سینئر لوگ ہیں جو فارماسیوٹیکل کمپنی کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے جانے کی ایک بنیادی وجہ بھی پاکستان سے یہ ہے کہ ان کے جو لاز ہیں اور جو ریگولیشنز ہیں اس کے تحت وہ انڈر ہینڈ ڈیلنگز یا اپنی ادویات کو یا اپنی مصنوعات کو رجسٹرڈ کرانے کے لیے وہ ڈریپ کو اس طریقے سے انڈر ہینڈ ڈیلنگ نہیں کر پاتے ہیں، جس کی وجہ سے سالہ سال تک ان کی ادویات موجود رہتی ہے وہاں پہ. وہ رجسٹریشن کا پروسیس پورا نہیں ہوتا اور وہ ڈریپ ان کو اپروو نہیں کرتی، اور اسی دوران جو ہے ان کی جو ادویات کے فارمولے ہیں وہ وہاں ڈریپ سے ہی چوری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان ادویات کو لوکل کمپنیاں اپنے ناموں سے رجسٹرڈ کراتی ہیں اور وہ پھر اس کو آگے. تو یہ ایک صورتحال ہے. تو اس کیس میں بھی جو یہ دو ادویات جو انستھیزیا کی میں استعمال ہونے والی جو انستھیزیا دیا جاتا ہے، بے ہوشی کی دوائیں جو کہ آپریشن سے پہلے بہت ہی سیویئر آپریشنس کے لیے استعمال ہوتے تھے، یہ دو ادویات کے بارے میں بھی اطلاع دیں کہ یہ بھی ڈریپ کے پاس اس کی رجسٹریشن کی درخواستیں جا چکی ہیں. بالکل. رجسٹریشن اس کی جو کمپنی ہے بایوٹیک، اس کی میڈیکل اکوپمنٹ کے حوالے سے انہوں نے کافی رجسٹریشن کے لیے اپلیکیشن دی ہوئی ہے. اور اصل مسئلہ ڈریپ کا یہی ہے کہ ڈریپ کے پاس 2019 سے ابھی تک یعنی کہ 2023-24 شروع ہو چکا ہے، تو ان 3-4 سالوں میں ابھی اپلیکیشن پینڈنگس ہیں. مثلا انہوں نے لاسٹ جو رجسٹریشن کی ہے عمل 2019 میں کیا، وہ بھی مختلف پریشر کی وجہ سے. لیکن اب آگے دیکھتے ہیں کہ اب اس کیس میں بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کیس میں الشفا ٹرسٹ ہو یا PKLI ہو یا راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی ہو، ان کے اوپر یہ کوشچن ہے کہ انہوں نے کیسے آپ میڈیکل کے لیے آپ اتھارٹی. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا ناظر صاحب کہ آیا کہ یہ ادویات غیر معیاری ہیں یا یہ FDA اپرووڈ ہے؟ فیڈرل یعنی دنیا بھر میں
جو فیڈرل ڈرگ اتھارٹی US کی ہے اس کی اپروو ادویات کو معیاری ادویات میں مانا جاتا ہے. تو یہ FDA اپروو دونوں ادویات جو ہے FDA اپرووڈ ادویات ہیں, اور یہ کمپنی جو ہے انہیں رجسٹریشن کے لیے ڈریپ کو درخواست بھی کر چکی ہے, اور ان ادویات کی پاکستان میں ضرورت بھی ہے, اور یہ جان بچانے والی ادویات میں شمار کی جاتی ہیں, یعنی انتہائی امپورٹنٹ. تو ڈریپ ایک طرف انہیں رجسٹرڈ نہیں کرتی, اور پھر جو جن کمپنیوں کے جانب سے ڈیمانڈ پر, جن ہاسپٹلس کی ڈیمانڈ پر انہیں منگایا جاتا ہے تو ان کے خلاف FIR درج کرتی ہے. میری نظر سے دیکھیں تو یہ اس طرح سے دکھتا ہے. نہیں بالکل, یہ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. مثلا یہ عمومی طور پہ یہی مسئلہ ہے, کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ڈریپ جس کو رجسٹرڈ کر رہا ہے وہ لو کوالٹی کا آئٹم ہے, وہ لوکل کمپنی اگر وہی فارمولا لے کے جائے تو چند دنوں میں رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. لیکن جو ایک جو انٹرنیشنل ریکگنائزڈ کمپنیز ہیں, اپرووڈ ادویات ہیں, اور وہ ان کو رجسٹریشن نہیں ہوتا ہے. تو یہ کوشش ہے ڈریپ کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈریپ پہ, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی پہ مزید پروگرام کرنے کی ضرورت ہے, اور عوام کو اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت ہے, ہمارے ناظرین کو, کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے اور اس میں کیا, کیونکہ یہ ایک بہت ہی عام ادارہ ہے جس سے لوگوں کی زندگیاں وابستہ ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت آج اگر ایک چیز ہے کہ وفاقی حکومت نے جو ہے انتہائی جان بچانے والی ادویات کے حوالے سے ایک تجویز ہے, امپورٹرس کی طرف سے تجویز ہے جو ہم اپنے ناظرین تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. تو ایک SRO جاری کیا ہے 9938, تو اس میں دل کے امراض جو کارڈیولوجسٹ ہیں اور کینسرز کے لیے جو میڈیکل اکوپمنٹ ہے ان کو 9938 جو ہے حکومت نے SRO جاری کیا, اس میں ٹیکس ایگزمپشن دی گئی, بالکل ٹیکس صفر کیا گیا اس کو, کہ تاکہ وہ آسانی تک رسائی ہو سکے اور سستے آئٹم جو ہے وہ عوام تک پہنچ سکیں کہ بھائی اگر یہ بیماری میں استعمال. بالکل. لیکن یہاں پر بھی ڈریپ اور کسٹمز اتھارٹی کا جو ہے نا بڑے کوشچن ہے اس کے اوپر. انہوں نے ڈریپ کی منظوری سے ویبو میں جو انڈیکٹ کروائے ہیں وہ کارڈیولوجسٹ کے کچھ ہے, لیکن مکمل چیزیں نہیں. اس کی وجہ سے اب جب بھی کوئی امپورٹر, تو یہ دیکھیں نا, یہ دوا بھی, یہ جو انیستھیزیا کی ادویات ہیں یہ بھی بنیادی طور پہ اسی زمرے میں آتی ہیں, اور اگر اس کو زمرے میں تو انہیں انڈر انویسٹنگ کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی لمحہ فکر ہیں. ہم ڈریپ پہ ناظرین, جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہم اس پہ مزید پروگرام کریں گے اور اس ادارے کی کارکردگی اور اس کی ورکنگ کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ تک پہنچائیں گے. آج کے لیے شکریہ.